الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأربعاء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق اللہ. محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج صبح 7 بجے تقریباً میں ایئرپورٹ سے باہر نکلا ہوں. پوری رات سفر میں گزری کہ ہم کل 5 بجے مانچسٹر سے جہاز میں بیٹھے تھے. کچھ جبلت اس طرح کی ہے کہ میں جہاز میں سو نہیں سکتا. پھر یہاں پہنچ کر بھی آرام نہیں مل سکا. قرآن کریم کا ایک مختصر سا حصہ پیش نظر ہے جس میں اللہ نے امت مسلمہ کو کامیاب زندگی گزارنے کا معیار بتا دیا. اور وہ معیار خود اللہ کی اطلاع کے مطابق، اللہ کے ارشاد کے مطابق اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، اسوہ حسنہ ہے. اور یاد رکھیے گا، میں اکثر کہا بھی کرتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور آپ کی حیات طیبہ کو سمجھنے کے لیے مخدومۃ المسلمین ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا
وہ فرمان بہت رہنمائی دیتا ہے. جب مسلمانوں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے باخبر کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائیے کہ آپ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا ہے. دنیا کے دو خوش نصیب انسان جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر قریب سے دیکھنے کا شرف نصیب ہوا، اس قدر قریب سے دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی کہ وہ قرب جبرائیل امین کو بھی میسر نہیں آ سکا. کائنات کے دو انسان، ایک عورت ہے ایک مرد ہے. عجیب اتفاق ہے کہ ایک بیٹی ہے ایک باپ ہے. بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور باپ بادشاہ صدق و وفا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوتوں کو دیکھا، آؤٹ ڈور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول کی خلوتوں کو دیکھا، انڈور دیکھا. پھر یہ قرب اللہ کو اتنا پسند آیا. ظاہر ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اللہ کی مشیت کا مظہر ہوتا ہے. یہ قرب اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اسے دائمی بنا دیا. آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سو رہے ہیں، آرام فرما ہیں، وہ سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے، اور جو رحمت عالم کے سینے سے لگا ہوا سو رہا ہے وہ سیدہ عائشہ کا والد ابو بکر صدیق ہے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما چکے ہیں کہ جس طرح ہم دنیا میں تمہیں لازم و ملزوم نظر آ رہے ہیں، حشر میں بھی ہم اسی طرح نظر آئیں گے. حقذا نحشر یوم القیامہ. دائیں ہاتھ سے صدیق اکبر کا ہاتھ اور بائیں ہاتھ سے فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے رسول نے بلند کیا اور فرمایا زمانے والوں سے کہ یہ منظر آنکھوں میں بسا لو، یہ منظر دل کی گہرائیوں میں بٹھا لو، ہم حشر میں اسی طرح اٹھائے جائیں گے. حضرات صحابہ جو ہیں، ایک بات میری میں تھوڑا سا تسلسل سے ہٹ کے عرض کر رہا ہوں. صدیق عمر عثمان و علی جو ہیں، طلحہ و زبیر، سلمان و بلال، خالد بن ولید، عمرو بن عاص، سعد بن ابی وقاص، معاویہ بن ابی سفیان، حسن حسین، یہ جو میں نام لے رہا ہوں یہ کوئی افسانوی کردار نہیں ہے، یہ اسلام کی آنکھیں ہیں.
اسلام کے اعضاء و جوارح ہیں جو انہیں افسانوی کردار سمجھتا ہے اور جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں گے تو ہمارا ایمان قبول ہو جائے گا، اس نے نہیں سمجھی بات۔ حق تعالی نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، بتا دیجئے میرے پیغمبر اگر کوئی ڈائریکٹ مجھ سے ملنا چاہتا ہے تیری پرواہ کیے بغیر تو اسے بتا دیجئے کہ تم کتنے ہی موحد کیوں نہ بن جاؤ اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، توحید کے تقاضوں کی تکمیل کرتے ہوئے تم یہ چاہو کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے مل جائیں گے، تو یہ بھول ہے تمہاری۔ مجھ سے ملنے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ تم موحد بن جاؤ، مجھ تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ تم میرے رسول کے غلام بن جاؤ۔ ان کنتم تحبون اللہ، یہ نہیں فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فلا تشرک باللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نہیں فرمایا ایسا۔ بے شک قرآن کریم کے مختلف مقامات پر یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ جو راستہ میں نے بتایا ہے نا اپنے پیار کا، اپنی دوستی کا، اس راستے پر چل کے جب میرے پاس آ جاؤ، میرے دوست بن جاؤ گے، تو پھر شرک سے بھی بچنا کہ وہ فکر کا کینسر ہے۔ شرک جس طرح کے جسم کا کینسر مہلک ہے، شرک کا جو کینسر ہے یہ فکر کے لیے، عقیدہ کے لیے مہلک ہے، اس سے بھی بچنا۔ لیکن یہاں جو معیار اللہ نے قائم فرمایا وہ یہ ہے کہ جنہیں میرا بننا ہے وہ میرے رسول کا غلام بن جائے، پھر اسے مجھے تلاش نہ کرنا پڑے گا، میں خود اسے تلاش کر لوں گا۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میرے رسول کی اتباع پر پورے اتر جاؤ۔ آپ سمجھے نا، رسول کی محبت کو بھی اتباع سے مشروط کی، بہت توجہ فرمائیں گے آپ۔ تھکا ہوا تو بہت ہوں، لیکن یہ باتیں جب کرتا ہوں تو پھر ہوش سے کرتا ہوں، سوچ کر کرتا ہوں کہ ایک ایک جملے کے لیے میں مسئول ہوں اللہ کے ہاں، مجھ سے پوچھا جائے گا۔ رسول کی محبت کو مشروط کیا اتباع سے کہ رسول کی محبت ایسے نہیں کرنی جیسے تمہارا دل چاہے، رسول سے محبت بھی ایسے کرنی ہے جیسے تمہیں رسول کہے۔ اب عصر حاضر کے بہت سارے حادثات میں سے ایک حادثہ یہ ہے کہ لوگ اپنی مرضی کے مطابق محبت کرنا چاہتے ہیں پیغمبر سے، کہ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں نا گلی کوچے میں اور ادھر ادھر، کہیں جشن ہو رہا ہے، کہیں جلوس نکل رہے ہیں، کہیں کیا ہو رہا ہے، کہیں یہ نفس کی اتباع ہو رہی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ نفس کی اتباع ہو رہی ہے۔ مولوی نے سوالات سے بچنے کے لیے، اہل نظر اہل علم کی گرفت سے بچنے کے لیے ایک اصطلاح گھڑی ہے، اور وہ اصطلاح بھی ہوم پروڈکشن ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں قرآن و سنت سے، کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ صحابہ اور اہل بیت نے تو نہیں کیا، یہ ٹھیک ہے، نہ انہوں نے جلوس نکالے نہ انہوں نے جشن منایا، لیکن جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں حرج کیا ہے؟ 1400 سال میں 2 عیدیں تھیں، امت مسلمہ نے 2 عیدیں منائی، 1400 سال کتنی تھی؟ 2 عیدیں تھیں۔
عیدین، تسمیہ کا صیغہ عیدین. اب یار لوگوں نے ایک تیسری عید بھی ایڈجسٹ کر دی کہ 2 عیدیں اسلام نے دی تھیں، اللہ اور اس کے رسول نے پسند فرمائی تھی، ایک تیسری عید ہماری طرف سے. ہو آر یو؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ جی ہمارا سٹائل دیکھیے نا جی، ہمارا حلیہ دیکھیے. تو آپ کے سٹائل اور آپ کے حلیے کو کیا کریں گے ہم؟ بھائی ہم جو کچھ کہیں وہ دین ہوتا ہے. نو، جھوٹ بول رہے ہو تم جو کچھ کہو یا کرو وہ دین نہیں ہوتا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دین وہ ہوتا ہے، دین کے حوالے سے وہ عمل قابل قبول ہوگا جس عمل پر رحمت عالم کے فرمان یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل یا آپ کے صحابہ و اہل بیت کے عمل کی مہر ہوگی. یہ چاہے پرانا ہے، میلا ہے، لیکن چل جائے گا نا، مارکیٹ میں چل جائے گا. تھوڑا سا کہیں ادھر ادھر سے پھٹا ہوا بھی ہے، میلا بھی ہے، کچلا پڑا ہے بیچارہ، معلوم نہیں کن حالات سے گزر کے یہاں تک آیا ہے، لیکن یہ چل جائے گا مارکیٹ میں. 1000 کی چیزیں آپ کو اس کاغذ کے معاوضے میں مل جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر اتھارٹی کی اسٹیمپ لگی ہوئی ہے. اتھارٹی اسٹیٹ بینک کا اس پر اسٹیمپ لگا ہوا ہے کہ یہ ہم جاری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو قبول کرنے میں آپ کو کوئی قباحت معلوم ہوتی ہے؟ بس اتنی سی بات ہے. شریعت کی منڈی میں کوئی عمل چاہے وہ دیکھنے میں آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے، خوبصورت ہو یا نہ ہو، لیکن جس عمل پر رحمت عالم کے فرمان اور آپ کے عمل کی مہر لگی ہوئی ہوگی وہ اتھارٹی کی مہر ہے، وہی عمل دین سمجھا جائے گا. اور جس پر رحمت عالم کے قول و عمل کی مہر نہیں لگی ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عمل کی مہر نہیں لگی ہوئی، وہ عمل جعلی ہوگا. جیسے کرنسی آرٹیفیشل ہو سکتی ہے، یار لوگوں کے کرتوت بھی آرٹیفیشل ہو سکتے ہیں. بدعت ہنسنا ہے جی، کوئی بات نہیں، بدعت تو ہے لیکن ہنسنا. کوئی بدعت ہنسنا نہیں ہوتی. بدعت اور ہنسنا یہ ایسے ہے جیسے کوئی کہے اچھا فضلہ، اچھا گوبر. بھئی گوبر بھی کبھی کوئی اچھا ہوا؟ کوئی کفر حسن نہیں ہے، کوئی شرک حسن نہیں ہے، تو کوئی بدعت بھی حسنہ نہیں. ایمان کے مقابلے میں کفر، اور توحید کے مقابلے میں شرک، اور سنت کے مقابلے میں بدعت. نہ کوئی کفر حسن ہے، نہ کوئی شرک حسن ہے، اور نہ کوئی بدعت حسن ہے. میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ وہ لوگ بدعت حسنہ کی اصطلاح اپنائے پھرتے ہیں جنہیں دعویٰ ہے عشق رسول کا. آج سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس سے محبوب کی دل آزاری ہو جائے. ایک فیصلہ آپ کر لیجئے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں آپ کو کمال حاصل ہے یا صدیق و عمر عثمان و علی کو کمال حاصل تھا؟ ہماری محبتوں کا تو کیا تذکرہ ہے یار. ہم مسجد میں بیٹھے ہیں تو سبحان اللہ، اور جب گھر جاتے ہیں اور سبحان اللہ، اور سبحان اللہ. اسکاٹ لینڈ میں مجھ سے ایک چودھری صاحب پوچھنے لگے، ادھر کی ہیں، کہ اذان میں حضور کا جب نام لیا جاتا ہے تو انگوٹھے چومنے چاہیے کہ نہیں؟ میرے ساتھ ایک اور صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے میرے کان میں کہا کہ ان کی شراب کی فیکٹری ہے یہاں،
شراب بناتے ہیں، انگوٹھے چومنا چاہتے ہیں. زنہار ازاں قوم نباشی کے فریبند، حق را بسجودے وہ نبی را بدرود. چالاکیاں کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے بھی سیاست کرتے ہو کہ زندگی تو اپنی مرضی کے مطابق گزاریں گے، آپ کو بس چما چاٹی سے خوش کر لیں گے. میں نے کہا چودھری صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ مجھے مفتی بنانا چاہتا تھا، میں نے جواب میں اسی کو مفتی بنا دیا. آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا جی میرا خیال ہے چوم لینے چاہیے. تو میں نے کہا چوما کرو، مگر ایک بات بتاؤ، پتہ نہیں ہمارے انگوٹھے کیا کیا کرتے رہتے ہیں، ان کو چومیں یا اس منہ کو چومیں جس منہ سے حضور کا نام نکلے. جوش میں آ گیا، کہتے جی چومنا تو پھر اس منہ کو چاہیے. میں نے کہا بس تو پھر مؤذن جب اذان کے لیے تیار ہو آپ بھی تیار ہو جائیں. جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے اس کا منہ چومنے کے لیے حملہ کر دیجئے. مجھے آپ کے ڈسپلن کا بھی پتا ہے، جتنے آپ نظم و ضبط کے مالک ہیں مجھے معلوم ہے. جب یہاں کے مسلمان مؤذن کا منہ چومنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ ہر اذان کے لیے نیا مؤذن آئے گا. ایک اذان کے بعد وہ مؤذن یا قبرستان یا ہسپتال دوسرا آئے گا. بس میرے عزیز دوستو، اللہ نے فرمایا اگر زندگی رہی تو میں کل اس سلسلے میں تفصیلی باتیں کرنا چاہتا ہوں. جمعہ میں کوئی بات تفصیل سے نہیں ہو سکتی. وقت کتنا ہو گیا ہے؟ بس 1:30 ہو گیا. چلیے آدھا گھنٹہ باقی. ایک بات بتاؤں، ہو سکے تو اسے احساس کے کسی ایسے کونے میں لکھ دیجئے کہ زندگی بھر بھول نہ سکے. شرک کرنے والا اللہ کا غدار ہے اور بدعت کرنے والا رسول اللہ کا غدار ہے. رب العالمین نے واضح فرما دیا مشرک کو میری رحمت پہ بھی امید نہیں رکھنی چاہیے. میں مشرک کے لیے کوئی رحیم و کریم نہیں ہوں، اس کے لیے صرف ذو انتقام ہوں، چاہے پیغمبر کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. مشرک کے لیے میری آئیڈینٹی یہ ہے، میری آئیڈینٹیفکیشن یہ ہے کہ میں ذو انتقام ہوں. اسے پکڑ کر وہ کیا ہے جی، ذرنی ومن خلقت وحیدا. کہاں ہے یہ؟ سورہ مدثر. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقدر كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم أدبر واستكبر إلى آخره سألهقه سعودا. یہ کہنا یہ چاہتا ہوں رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا یہ جو میرے ساتھ بندوں کو شریک کرتے پھرتے ہیں، چیزوں کو شریک کرتے پھرتے ہیں، چیزوں کو، بہت سال پہلے کی بات ہے، اکثر بتاتا ہوں دوستوں کو. ہم دیہات میں کسی جلسے میں گئے، اتفاق سے تھک چکا تھا تو ٹمپریچر ہو گیا، بخار ہو گیا.
میرا میزبان بڑی سادگی سے میرے پاس آ کے کہنے لگا شاہ جی جی تسی یہ سامنے والا درخت ہے نا جی اس میں جا کے جی تسی وہ جفا پا لو نا کہ بخار ختم ہو جاتی. یا اللہ میں نے کہا یہ میرا میزبان ہے میں اس کے گھر کا کھانا کھاؤں گا تو روحانیت میں اضافہ ہوگا. سبحان اللہ ایمان میں قوت آئے گی. حالت تو یہ اس کی. میں اٹھ بیٹھا یقین کیجئے میں شدت احساس میں اٹھ بیٹھا. اس سے پوچھا کون سا درخت؟ اس کے جی سامنے والا. میں نے دیکھا وہاں گدھا بندہ کھڑا ہے اس کے سامنے اور گدھا کا گوبر اس کا لید وغیرہ وہ سب اس کو لگا ہوا ہے. او خدایا میں نے کہا تم اس درخت کے لیے مجھے کہتے ہو کہ میں انہوں جا کے جفا پاواں تو میرا بخار ختم ہو جاتی. جڑا اپنے وجود تو گدھا کی گندگی بھی دور نہیں کر سکتا وہ میرا بخار کیویں دور کر سی. چیزاں چھوٹیاں چیزاں کہ اے نہیں جڑے نا جی اے جے راضی ہو گئے تو بس پھر وہ ناراضگی دی کوئی پرواہ نہیں. پاکستان میں تو ماشاء اللہ بیچارے کچھ لوگ فاطر العقل ہیں ان کی جو ذہنی حالت خراب ہوتی ہے وہ ذرا ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں وہ ڈنڈا ونڈا مارتے ہیں یہ خوش ہو جاتے ہیں. اب عمر دراز ہوگی ہماری کرسی کی اقتدار بڑھے گا. میں نے کہا یہ میرا میزبان ہے میں اس کے گھر کا کھانا کھاؤں گا تو روحانیت میں اضافہ ہوگا. سبحان اللہ ایمان میں قوت آئے گی. حالت تو یہ اس کی. میں اٹھ بیٹھا یقین کیجئے میں شدت احساس میں اٹھ بیٹھا. اس سے پوچھا کون سا درخت؟ اس کے جی سامنے والا. میں نے دیکھا وہاں گدھا بندہ کھڑا ہے اس کے سامنے اور گدھا کا گوبر اس کا لید وغیرہ وہ سب اس کو لگا ہوا ہے. او خدایا میں نے کہا تم اس درخت کے لیے مجھے کہتے ہو کہ میں انہوں جا کے جفا پاواں تو میرا بخار ختم ہو جاتی. جڑا اپنے وجود تو گدھا کی گندگی بھی دور نہیں کر سکتا وہ میرا بخار کیویں دور کر سی. چیزاں چھوٹیاں چیزاں کہ اے نہیں جڑے نا جی اے جے راضی ہو گئے تو بس پھر وہ ناراضگی دی کوئی پرواہ نہیں. پاکستان میں تو ماشاء اللہ بیچارے کچھ لوگ فاطر العقل ہیں ان کی جو ذہنی حالت خراب ہوتی ہے وہ ذرا ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں وہ ڈنڈا ونڈا مارتے ہیں یہ خوش ہو جاتے ہیں. اب عمر دراز ہوگی ہماری کرسی کی اقتدار بڑھے گا. اور جب سے ڈنڈے لگے ہیں اثرات اور ہیں. میرے محبوب گھبرائیے نہیں دل آزردہ نہ ہوا کیجئے کبیدہ خاطر نہ ہوا کیجئے. یہ جو میرے ساتھ چیزوں کو شریک بناتے پھرتے ہیں جنہیں میں نے بنایا ان کو جو شریک کرتے پھرتے ہیں انہیں میرے حوالے کر دیجئے. دیکھ تو صحیح میرے ظرف کا عالم تو دیکھ. انہیں دولت بھی دیتا ہوں انہیں اولاد بھی دیتا ہوں. ثم یطمع ان ازید پھر یہ مجھ سے اور مانگتے ہیں تو میں اور دے دیتا ہوں. مہدت لہ تمہیدا انہیں ڈھیل بھی دیتا ہوں مہلت بھی دیتا ہوں. لیکن جب پکڑوں گا اور منہ کے بل ڈالوں گا تو پھر دنیا کی کوئی قوت انہیں میرے غضب سے بچا نہیں سکے. ڈھیل تو دیتا ہوں اس لیے کہ میرا ظرف اور حوصلہ اتنا بڑا ہے جتنا میری ذات بڑی ہے. شرک کرنے والا اللہ کا غدار اور بدعت کرنے والا رسول اللہ کا غدار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالہ فی النار. جو میری سنتوں کے مقابلے میں بدعات کو فروغ دے رہا ہے بدعت کا ارتکاب کرتا ہے وہ میری شفاعت کی امید نہ رکھے. اس نے فرمایا جو میرے ساتھ میری مخلوق کو شریک کرتا ہے وہ میری رحمت کی امید نہ رکھے. یہ دونوں بد نصیب ہیں. تو میرے عزیز دوستو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ اصحاب رسول جو ہیں یہ عین اسلام ہیں. عین اسلام کے آزار و جوارح
فرمایا مجھ تک پہنچنے کے لیے میرے رسول کی غلامی اختیار کرو، اور رحمت عالم نے فرمایا مجھ تک پہنچنے کے لیے میرے صحابہ کی اور اہل بیت کی اتباع کرو۔ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ و اہل بیت کو محبوب بنا لے گا وہ خود بخود میرا محبوب بن جائے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا ناممکن ہے کہ میں اس سے محبت کروں۔ تو یہ بات طے ہو گئی، 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات طے ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے بغیر اللہ تک پہنچنا ناممکن ہے، اور صحابہ و اہل بیت کی غلامی کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ناممکن ہے۔ میرے گرامی قدر دوستو، اسلام ایک طے شدہ حقیقت کا نام ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ میں جو بات دین کہلائی، اب قیامت تک وہی دین رہے گا۔ دنیا کا کوئی فرد یا اتھارٹی اس پوزیشن میں نہیں کہ اس میں کمی کر سکے یا زیادتی کر سکے۔ کوئی شخص یا اتھارٹی اس پوزیشن میں نہیں۔ ہمارے شاندار بازی کے حوالے سے آپ کو جتنے بھی کردار خوبصورت ملیں گے، اس کا نام ابن تیمیہ ہو، احمد ابن حنبل ہو، ابو حنیفہ ہو، سید عبد القادر گیلانی ہو، اس کا نام غزالی ہو، اس کا نام مجدد الفسانی ہو، ولی اللہ ہو، شارفی الدین شاہ عبد العزیز ہو، اس کا نام معین الدین چشتی ہو، کوئی بھی، جتنے یہ ہمارے خوبصورت کردار ہیں، محبوب کردار ہے، ان سب کو اسی لیے عظمت نصیب ہوئی کہ انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے سرے منہ انحراف نہیں کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک تاجر آیا، اس نے تربوز پیش کیا، امام صاحب نے فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ اس نے بتایا جہاں سے چلا ہوں وہیں سے لایا ہوں آپ کے لیے کہ میں گفٹ کروں گا۔ چھوٹا ہوگا تربوز، اب تو پاناما میں نے جا کے دیکھا 1 من سے بھی زیادہ کم وقت، ایک تربوز 1 من سے بھی زیادہ، تو وہ اتنا چھوٹا سا ہوگا، لے آیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حلقے میں بیٹھنے والے علماء سے پوچھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے کھایا؟ کاٹ کے کھایا چھری کے ساتھ یا توڑ کے کھایا؟ علماء نے فرمایا ہمیں نہیں معلوم، ہمیں ہماری نظر سے ایسی کوئی حدیث نہیں گزری کہ جس میں تربوز کے متعلق یہ وضاحت ہو کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کھایا۔ اس کو اٹھا لیا، اپنی گود میں رکھ لیا، اس تاجر سے کہا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ از راہ محبت دور سے اٹھا کر آپ لے آئے ہیں، لیکن میں اسے کھا نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر میں اسے کاٹوں میرے آقا نے اسے توڑ کے کھایا ہو، میں اسے توڑوں میرے آقا نے اسے کاٹ کے کھایا ہو، تو کہیں سنت کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ واپس کرتا ہوں۔ تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے، میرا حاصل مطالعہ یہ ہے کہ ہمارے شاندار ماضی کے وہ تمام بڑے ناز کردار کہ جنہیں ہم اپنا استاد سمجھتے ہیں،
جنہیں ہم اپنا استاد سمجھتے ہیں، جن سے ہم نے دین سیکھا، قرآن و سنت سیکھا، انہیں ساری عزت، سارا کمال، ساری بلندی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نصیب ہے۔ تو بات ہو رہی تھی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، صحابہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں رحمت عالم کی سیرت اور آپ کے اخلاق سے باخبر کیجیے۔ فرمایا تم قرآن پڑھتے ہو؟ عرض کیا قرآن تو پڑھتے ہیں۔ فرمایا اور زیادہ غور سے پڑھیے اور سمجھیے، قرآن ہی وہ آئینہ ہے جس میں رحمت عالم کا حسن و جمال بے داغ نظر آتا ہے۔ اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں دنیا میں، سیرت سرور کائنات پر قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔ یوں تو بہت سارا لٹریچر ہے، کسی انسان پر، کائنات کے کسی انسان پر اتنا لٹریچر، اتنی کتابیں نہیں لکھی گئیں جتنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اور حیات طیبہ پر، مختلف زبانوں میں، مختلف زمانوں میں، مختلف حضرات نے لکھی۔ میں ٹیکساس ریاست ہے امریکہ کی، وہاں اس کا کیپٹل ہے، پروونشل کیپٹل ہیوسٹن۔ اس کی یونیورسٹی کے ساتھ ایک لائبریری ہے، میں نے لائبریرین سے پوچھا جو انچارج تھا کہ کس شخصیت کے متعلق تمہارے پاس سب سے زیادہ لٹریچر ہے؟ مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ کہیں، کیونکہ یہ عیسائی ہے، یہ خود کرسچن ہے، تو میرے اس سوال کے جواب میں کہیں یہ نہ کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمارے پاس سب سے زیادہ لٹریچر۔ لیکن الفضل ما شہدت بہ الاعداء کا مصداق، جب میں نے اس سے پوچھا کہ کائنات کی کس شخصیت کے متعلق یہاں تمہارے پاس سب سے زیادہ لٹریچر اور سب سے زیادہ کتابیں ہیں، اس نے پوچھا یو آر مسلم؟ میں نے کہا الحمدللہ آئی مسلم۔ آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا مسلمان ہوں۔ اب اس نے کہا کہ پھر آپ کے آقا پرافٹ محمد کے بارے میں سب سے زیادہ کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ وہ اللہ نے فرمایا نا، دنیا کے سارے انسان، سارے جن میری حمد اور میری نعمتیں لکھنا شروع کر دیں، قرۂ ارض صحیفہ بن جائے۔ لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله۔ اگر ساری کائنات کے انسان اور جنات، جو شہروں میں ہیں وہ بھی، جو قبرستان میں ہیں وہ بھی، جو زندہ ہیں وہ بھی، جو مر چکے ہیں وہ بھی، سارا انس، سارا جن میری حمد اور میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، پھر ساری کائنات کے درخت کلمے بن جائیں، قرائے ارض صحیفہ بن جائے، سمندر، دریا، ندی، نالے، آبشار اور بارش کا پانی، پہاڑوں سے برف پگھل کر یہ ساری سیاہی بن جائے اور میری نعمتوں کا شمار کرنے لگیں، میری حمد کرنے لگیں۔ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اگر ساری کائنات کے جن و انس اللہ کی ذات کا احاطہ کرنے لگیں کہ ہاں یہ ہے اصل بات، کہ ہم اسے اپنے کاغذ و قلم کے دائرے میں محدود کر دیں
تو قرآن کہتا ہے کلمے گھس جائیں گی، کاغذ ختم ہو جائے گا، سیاہی خشک ہو جائے گی، لکھنے والوں کے دماغ شل ہو جائیں گے، اس کی ذات محدود نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ ہے رب العالمین کی بات، سچ کہتا ہوں۔ اور پھر وہ جسے خود اسی نے رحمت للعالمین کہا ہے، اگر اس کے فضل و کمال کو بھی کائنات کے سارے انسان، سارے جن لکھنا شروع ہو جائیں تو یہی ہوگا، کلمیں گھس جائیں گی، کاغذ ختم ہو جائیں گے، دماغ شل ہو جائیں گے، وہ محمد عربی کی عظمت کو محدود نہیں کر پائیں گے۔ اب روح الامین کی سنیے کیا کہا گھڑی نے بھائی۔ شمائل ترمذی میں روح الامین کا ایک امپریشن ہے، امپریشن فرمایا طلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں کلائے ارض کے سارے مشرق گھوما ہوں، سارے مغرب گھوما ہوں، مجھے عرش سے فرش تک آنا پڑا، اور کئی بار فرش سے عرش تک جانا پڑا، سیدنا آدم سے رحمت عالم تک۔ پوری کائنات کا مطالعہ کیا، لم ارى احدا احسن اجمل افضل اشرف من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیدا کرنے والے کی قسم، میں نے محمد سے زیادہ کسی کو حسین نہیں پایا، میں نے محمد عربی سے زیادہ کسی کو جمیل نہیں پایا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے ایک روشن ضمیر نے، آپا کہا گردیدام میرے بتا ورزیدام، آپا کہا گردیدام میرے بتا ورزیدام، بسیار خوبا دیدام اما تو چیزیں دیگری۔ باقی سب اپنے اپنے دور میں حسین کہلائے، اور آقا تو حسن کی بھی پہچان ٹھہرا۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی۔ جب پھیلی تو کبھی آدم ہوئی، کبھی شیس ہوئی، کبھی یونس بنی، کبھی صالح بنی، کبھی لوط بنی، کبھی ابراہیم و اسماعیل بنی۔ حسن کی کائنات جب پھیلی تو کبھی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ٹھہری، کبھی یوسف کہلائی، کبھی عیسیٰ اور موسیٰ کہلائی، اور جب یہ تفصیل ملخص ہو کر سمٹی تو محمد کہلائی۔ یہ ہے صورتحال۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو رب العالمین نے بتا دیا کامیابی کا معیار یہ ہے کہ رحمت عالم کی غلامی اختیار کرو گے تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، عقبہ بھی سنور جائے گی۔ تم ان کے بن جاؤ، پھر میں تمہیں اپنا بنا لوں گا۔ تم ان کے بن جاؤ، میں تمہیں اپنا بنا لوں گا۔ آج ہمارا سب سے بڑا ویک پوائنٹ یہی ہے۔ کشمیر سے بوزنیا تک منظر دیکھتا ہوں نا تو میرا نطق شرم ہو جاتا ہے۔ یقین فرمائیے میں شرم سے بول نہیں سکتا، کس منہ سے بولوں؟ یہ وہ امت ہے کہ جس کے 313 بھی سنبھالے نہیں جاتے۔
جس کے 313 کا مقابلہ بھی طاغوت نہیں کر سکتا تھا. یہ وہ امت ہے جس کی جلالت صحرا برداشت نہیں کر سکتے تھے, سمندر اور دریا برداشت نہیں کر سکتے تھے, جنگل کے درندے برداشت نہیں کر سکتے تھے. ان کے خطوط کی تعمیر ہو رہی تھی, دریا کر رہے تھے, ان کے پیغام ہوائیں لے جا رہی تھی, ان کے حکم کو جنگل کے درندے تسلیم کر رہے تھے. یہ جہاں چلتے تھے تائید و نصرت خداوندی ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی. اور آج یہ وہ امت ہے کہ جس کی ایک بہن, جس کی ایک بچی کے سر سے چادر اتری تھی سندھ میں, تو اس وقت کے طاغوت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا. اور آج ہماری ہزاروں بچیوں کے سر سے چادریں تو کیا ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں, ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, کوئی دفنانے والا نہیں. آپ نے بھی شاید وہ خبر دیکھی ہو, میری بدقسمت نگاہوں نے بھی وہ خبر دیکھی کہ 3000 بوسنیا کی مسلمانوں کی ڈیڈ باڈیز, اور وہ بھی سب نوجوان. اجتماعی گڑھے میں انہیں بلڈوزر کے ساتھ پھینک کر مٹی ڈال دی گئی. یہاں پتہ نہیں ٹی وی نے دکھائی کہ نہیں, میں نے تو وہاں انگلینڈ میں دیکھی. لیکن ہم نارمل ہیں جی, ہم جشن منا رہے ہیں. اگر زندگی رہی تو کل باتیں کریں گے انشاءاللہ. کہاں ہے بھائی, کل کہاں ہے؟ نہیں پشاور روڈ. تو پشاور روڈ تو بہت لمبا ہے بھائی, وہ تو میلوں ہے. کوئی ایسی جگہ بتاؤ نا آپ. اصل میں وہ نام میں نہیں لینا چاہتا جو آپ لے رہے ہیں. ویسے ان دوستوں کے اسٹیمنا کو بھی داد دیتا ہوں, حوصلے کو بھی داد دیتا ہوں, جو نسلم بعد نسلیں ابھی تک اس نام کو لیے ہوں. کل میں بات کروں گا انشاءاللہ. بہرحال وہاں تشریف لے آئیں گے آپ. میرا یہ رسالہ ضرور مطالعہ فرمائیے, آپ کو بہت سارا اس میں سے مواد اور روشنی, اپنی عبادت اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا شرف نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.